حضرات کرام معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر نمازی روزے دار حج کرنے زکوٰۃ دینے خیرات قربانی صوم و صلات کی پابندی شب بیداری کرنے لمبی داڑھیاں رکھنے والے کو اللہ ایمان کی دولت نصیب کر دیتا تو سیدھا جس کو اللہ ایمان دیتا ہے اس کو جنت بھی دے دیتا ہے، جس کو ایمان کی دولت نصیب کر دیتا ہے اس کو جنت بھی عطا فرما دیتا ہے، اس کو جنت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا ہر مسلمان ایمان والا نہیں ہوتا، اگر ہر مسلمان ایمان والا بن جائے تو پھر بڑے بد عقیدہ جو آپ سے کئی گنا زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، کئی گنا زیادہ روزے رکھتے ہیں اور اللہ کی توحید کا پرچار بھی کرتے ہیں، 3 دن کا چلہ، 7 دن کا چلہ، 3 مہینے کا چلہ، وہ سب کچھ کرتے ہیں، تو پھر اللہ ان کو ایمان کی دولت نصیب کر دیتا، پھر اللہ ان کو ایمان کی دولت نصیب کر دیتا۔ معلوم یہ ہوا کہ چلے کرنے سے، لمبے سجدے دینے سے، لمبی داڑھیاں رکھنے سے، رگڑ کے مسنوں کے اوپر زور کے ساتھ محراب ڈالنے سے اللہ ایمان کی دولت نصیب نہیں کرتا، اللہ اس کو ایمان کی دولت نصیب کرتا ہے جس کے پلے یہ سب کچھ موجود بھی ہو اور اس کے ساتھ حضور کا غلام بھی ہو۔ حضور کے بارے میں بکواس نہ کرے، کوئی اپنی زبان کو نہ کھولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ اس کی مجال نہ ہو کہ وہ یہ کہے کہ دیوار کے پیچھے کا میرے نبی کو خبر نہیں، یہ مت بکواس کرے کہ پہاڑ کے پیچھے کی خبر نہیں، یہ نہ کہے کہ حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ بکواس بند کرے تو پھر حضور کا غلام بن جائے اور قرآن جب بھی کھولے تو اس کے اندر وہ آیتیں ڈھونڈے جس آیت کا نام ہے جب بھی قرآن کی آیت ڈھونڈ کے لائے تو وہ یہ کہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، اور جب حضور کی محبت والی آیتیں ڈھونڈ کے لائے گا نا تو وہ کہے گا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به ناقا، اور جب حضور کی غلامی کے اندر آ جائے گا تو پھر حضور کی چندر کی قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سنائے گا کہ یہ دیکھو اللہ کیا کہتا ہے، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، پھر وہ یہ باتیں کرے گا نا، پھر اپنے غلاموں کو حضور کے غلاموں کی یہ باتیں سنائے گا، اور جب کوئی بے ایمان ہوگا، مرتد ہوگا یا منافق ہوگا اور صرف مسلمان ہوگا، صرف مسلمان، تو وہ تو یہی کہے گا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، وہ اپنا کیا نام ہے قرآن پاک کی آیت وہ قُلْ انما انا بشر مثلکم، وہ یقینا وہ تو یہ آیت پڑھے گا نا، وہ تو یہ آیت پڑھا، حضور نے یہ فرمایا کہ وہ نور تو بشر، حضور تو ہمارے جیسے بشر ہیں، حضور تو ہمارے جیسے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے جاتے، وہ تو ہمارے جیسے ہیں، اور جب یہ کون سی آیات متشابہات کو ڈھونڈ کے لائے قرآن کی وہ آیات جو آیات متشابہات ہیں ان کو ڈھونڈ کے لائے گا اور پھر سادے مسلمانوں کو سنائے گا، سادے مسلمانوں کو، اور کہے گا یہ دیکھو اشرف علی تھانوی کا ترجمہ، یہ دیکھو اسماعیل دہلوی کا ترجمہ، یہ دیکھو مثال کے طور پہ اگر آپ کہہ دیں نہیں ہم تو اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، یہ دیکھو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ، یہ کنز الایمان لاؤ کنز الایمان، ہاں یہ دیکھو ترجمہ، اور وہ آیات متشابہات پڑھا کے نیچے ترجمہ پڑھا کے سادے مسلمانوں کا بیڑا غرق کر دیں گے، سادے مسلمانوں کا آیات متشابہات کے اوپر جو بھی آدمی دین بنائے، جو بھی اپنا عقیدہ بنائے وہ تو پکا ہی مردود ہو جاتا ہے، بے ایمان ہو جاتا ہے، پکا ہی بے ایمان ہو جاتا ہے، اس کی آیت کے اوپر ترجمہ مارنا حق ہے، مگر اس کے اوپر اپنا عقیدہ بنانا وہ تو بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے، بے ایمان ہو جاتا ہے، مسلمان ہی نہیں رہتا۔ حضرات اگر ایمان بنانا ہے تو آیات محکمات کے اوپر ایمان بناؤ،
آیات قرآن کی 3 طرح کی آیتیں ہیں، سادے سادے مسلمانوں کو خبر نہیں ہے، وہ جب بھی آیت ڈھونڈتے ہیں آیات متشابہات کی آیت ڈھونڈ کے لاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو سادے سادے مسلمانوں کو اس کا ترجمہ پڑھا کے پھر وہ کیا کہتے ہیں، وہی صوفی، وہی حاجی، وہی چودھری اور ہمارا وہی باؤ، وہ کیا کہتے ہیں دین کا تو پتہ ہی آج چلا ہے، سمجھ ہی نہیں آئی، اتنا عرصہ پتہ ہی نہیں چلا، مجھے تو دین کا پتہ ہی آج چلا ہے، مگر وہ آیات متشابہات کے اوپر جو بھی دین بنائے گا، عقیدہ بنائے گا، وہ سن لو کہ پکا بے ایمان میں نہیں کہتا، یہ تو بات سبحان اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، یہ تو ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کہہ رہے ہیں، وہ تو پکا ہی بے ایمان ہو جاتا ہے جو آیات متشابہات کے اوپر ایمان لے آئے، آیات متشابہات کے اوپر اپنا عقیدہ بنائے، عقیدہ نہیں بنانا، ماننا حق ہے، اس آیت کے ترجمے کو ماننا حق ہے، ماننا ضروری ہے، مگر عقیدہ نہیں بنانا، عقیدہ جب بھی بنانا ہے تو آیات محکمات کے اوپر عقیدہ بنانا۔ حضرات گرامی، اور وہ آیات متشابہات جو ان کے مقصد والی باتیں ہیں وہ تو کہہ دیتے ہیں، جو مقصد والی نہ ہوں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آیات متشابہات کے اندر یہ بھی ہے کہ قرآن نماز کے قریب نہ جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ، لا تقربوا الصلاۃ، یہ آیات متشابہات ہیں، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب پڑھنا تو دور کی بات ہے، نماز کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ قرآن کے اندر آیا ہے، مگر یہ آیت نہیں پڑھیں گے، یہ آیت نہیں پڑھیں گے، جب پڑھیں گے تو وہ پڑھیں گے، مثال کے طور پہ آدھی بات کرو گے تو قرآن کے اندر نماز نہیں ملے گی، آدھی بات کرو گے تو حضور بشر نظر آئیں گے تو نور نظر نہیں آئیں گے، ان کی آیات، یہ ان کا شان نزول ان آیتوں کے حوالے سے جب دیکھا جائے تو تب پتہ چلتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، گہرائی کے اندر جائیں تو پتہ چلتا ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ آدھی بات ہے، نماز کے قریب مت جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، پھر نماز کے قریب مت جاؤ، ایسے نہیں کہ نماز کے قریب جاؤ ہی نہ، مگر جب نشے کی جب پوری بات کرو گے پھر پتہ چلے گا اس آیت کا اس کا شان نزول کیا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا اے مسلمانوں ایمان لے آؤ، مسلمانوں ایمان لے آؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمان ہونا اور ہے، ایمان والا ہونا اور ہے، ایمان والا بننا اور ہے، مسلمان والا بننا اور ہے۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو سکتا ہے، نماز پڑھنے سے مسلمان ہو سکتا ہے، روزہ رکھنے سے مسلمان ہو سکتا ہے، حج کرنے سے مسلمان ہو جاتا ہے، اور عبادت گزار مسلمان کہلوا سکتا ہے، شب بیداری کرنے والا وہ مثال کے طور پہ وہ مسلمان کہلوا سکتا ہے، رات تو ساری رات اللہ 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 کرنے والا بندہ مسلمان کہلوا سکتا ہے، ایمان والا نہیں کہلوا سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمان ہونا اور ہے، ایمان والا ہونا اور ہے۔ مسلمان تو کلمہ پڑھنے سے مسلمان ہو گیا، نماز پڑھنے سے مسلمان، روزہ رکھنے سے مسلمان، شب بیداری کرنے سے مسلمان، اور ساری رات تہجد نماز اشراق وغیرہ پڑھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے، مگر ایمان والا نہیں ہوتا۔ یا اللہ ایمان والا کس کو کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جو میرے محبوب کی غلامی کے اندر آ جاتا ہے، جو حضور کے قدم کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور کی محبت ایسی کہ حضور کی ہر نسبت کے ساتھ بھی محبت کرے۔ یہ جماعت علی جب سبحان اللہ ان کی کوئی پوزیشن نہ تھی، مقام روزہ حج زکات خیرات سب کچھ تھا، ہر چیز پلے تھی، مگر ایک ٹائم آیا، ایک وقت آیا زندگی میں کس طرف چلا گیا ہوں، میں کس طرف چلا گیا، مجھے خود یہ وقاص بھائی سمجھ لیں میں کس طرف جا رہا ہوں۔ میں زندگی بھر میں نے طرز میں کبھی کوئی بات یہ پہلی دفعہ پڑھی کس طرف چلا گیا، تو بہرحال میں دوسری طرف آتا ہوں۔ حضرات گرامی،
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ کریم اللہ کا رسول سبحان اللہ اس مال کے کائنات پہ قربان جائیں اور اس کے محبوب کے اوپر بھی قربان جائیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام حضور کے سبحان اللہ جتنے بھی غلام سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا عجیب ایمان کس کا ہے، عجیب ایمان کس کا ہے، عجیب ایمان کس کا ہے، بولو سارے حضور کے غلام، انہوں نے کہا حضور عجیب ایمان یقیناً فرشتوں کا ہے۔ آپ نے فرمایا فرشتوں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا حضور اگر فرشتوں کا نہیں تو پھر اللہ کے نبیوں کا عجیب ایمان۔ آپ نے فرمایا نبی ایمان والے نہیں ہوں گے تو پھر اور ایمان والا کون ہوگا؟ اے حضور پھر ہم حضور کے غلام، ہم عجیب ایمان۔ آپ نے فرمایا آپ عجیب ایمان والے کیسے ہو گئے؟ آپ لوگوں نے تو ید اللہ والے ہاتھ کے کمالات دیکھے ہیں، سبحان اللہ یہ ید اللہ والا جب ہاتھ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بادل آ جاتے ہیں، یہی ید اللہ والا ہاتھ ہوتا ہے، بادل واپس چلے جاتے ہیں، یہی ید اللہ والا ہاتھ ہوتا ہے تو سبحان اللہ کہہ کر کلمہ پڑھ اٹھتے ہیں۔ یہ تو آپ نے دیکھا ہے اور یہی انگلی کا اشارہ سبحان اللہ جب ہوتا ہے درخت اپنی جگہ کو چھوڑ کے حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اور پھر وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ کمالات تو آپ لوگوں نے دیکھیں۔ آپ عجیب ایمان، اگر آپ ایمان والے نہیں ہوں گے تو پھر اور کون ایمان والا ہوگا؟ پھر اور کون ایمان والا ہوگا؟ انہوں نے کہا پھر اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے۔ حضور پھر ہمیں خبر نہیں، پھر ہمیں علم نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے فرمایا سنو عجیب ایمان اس کا ہے، عجیب ایمان اس کا ہے 1400 سال گزر جانے کے بعد، 1400 سال گزر جانے کے بعد کوئی آدمی اس مسجد شریف کے اندر بیٹھ کے وقاص بھائی اگر وہ یہ کہہ دیں کہ میرے آقا کی زلفیں جو تھی وہ ایسی تھی، میرے آقا کی زلفیں ایسی تھی، میرے آقا کی زلفیں واللیل کی زلفیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم اٹھاتا ہے واللیل اذا سجا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان زلفوں کی قسم اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے باپ کی قسم، حضور کے باپ کے باپ کی قسم اٹھاتا ہے۔ تو یقیناً یہ اگر یہ بات کریں حضور کی چادر کی قسم، حضور کے کمبل کی قسم، حضور کے گلیوں اور بازاروں کی قسم، حضور کے شہر کی قسم، اگر یہ بات کریں تو سبحان اللہ ان کی بات کو آپ لوگ سنا کے جو نبی کا کلمہ پڑھنا شروع کر دے، جو حضور کے ساتھ محبت وابستگی اور اتنی گہرائی کے اندر چلے جائیں اور میرے آقا کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں تو سبحان اللہ اللہ کے رسول نے فرمایا 1400 سال گزر جانے کے بعد میرے ہاتھوں کے کمالات بھی نہ دیکھے ہوں گے، میری واللیل کی زلفوں کو بھی نہیں دیکھا ہوگا اور والضحیٰ کے چہرے کو بھی نہ دیکھا ہوگا، علم نشرح کے سینے کو بھی نہ دیکھا ہوگا اور یہ ہاتھ کے کمالات بھی نہ دیکھے ہوں گے، میرے معجزات بھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ جو سن سنا کے جو کلمہ پڑھ لے گا میرا غلام بن جائے گا، بس وہی عجیب ایمان والا ہے، وہی عجیب ایمان والا ہے۔ آپ خوش نصیب، آپ بڑے خوش نصیب اس لیے کہ سبحان اللہ آپ میرے آقا کے غلام، آپ حضور کے غلام ہیں اور وہ غلام ہیں جو سنا کے ہم لوگ سنا کے حضور کی تعریفوں کو سنا کے ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ تیرے نبی نے فرمایا ہے یہ ہے عجیب ایمان والے، یہ ہے عجیب ایمان والے، سبحان اللہ۔